اور حقیقت میں دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین کرے، آپ کی ہمدردی کرے، آپ کی رہنمائی کرے، اصلاح کرے۔ ایسے دوست دنیا میں بہت کم میسر ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بھی آپ کو ایک ایسا دوست بتانا چاہتا ہوں، ایسے دوست سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں جو مخلص بھی ہے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ انگل کو پکڑ کے، ہاتھ کو پکڑ کے وہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور ہر برے راستے کو اپنانے سے وہ منع کرتا ہے۔ آپ کی وہ ہر طرح سے ہیلپ کرتا ہے، آپ کی گائیڈنس کرتا ہے۔ وہ دوست جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ وہ دوست نماز ہے جو نماز کو اپنا دوست مان لیتا ہے، دوست تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ایسا مخلص دوست ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنہا عن المنکر، یہ آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے منع کرتا ہے، گندی عادات سے منع کرتا ہے، اچھی عادات اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور سیدھا راستہ کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو راستہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اس پر وہ چلنے سے آپ کو منع کرتا ہے۔ جس راستے پہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اس پر چلنے کی وہ تلقین کرتا ہے۔ اور دوسرے دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ تکلیف میں وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے، آپ اس کو اصل حقیقت میں دوست مانتے ہیں۔ اور اس دوست میں یہ بھی صفت موجود ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو یہ دوست آپ کا ہمدرد بن جاتا ہے اور آپ کے دکھ کا ساتھی بن جاتا ہے، آپ کے دکھ کو ہلکا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب آپ مصیبت میں پڑ جائیں، جب آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس وقت صبر کے دامن کو پکڑتے ہوئے، صبر یہ نہیں ہے کہ جناب مصیبت میں گلے شکوے بھی کر لیے، گلے کو پھاڑ بھی لیا اور ہر طرح کے کام کر بھی لیے، جب بولنے کے قابل نہ رہے تو اس وقت کہنا میرا صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر صدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو ابتدا میں کیا جائے، سٹارٹنگ میں کیا جائے۔ ایک تو صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑنا ہے، دوسرا والصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز ایسا دوست ہے، نماز ایسا پارٹنر ہے، ایسی فرینڈشپ ہے، وہ کبھی بھی اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کو نبیوں نے بھی آزمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھا کرتے، اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتے، تو نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت دکھ تکلیف کو ختم کر دیتے تھے۔ اس دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے، دکھی ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی مال کی کمی کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا، یہ کائنات دکھ تکلیف کا یہ گھڑا ہے۔ اس میں انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے۔ جب بھی پریشانی آئے تو اس وقت صبر کیا جائے اور نماز کا اہتمام کیا جائے۔ نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام دکھوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔